السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمران عابد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، ہمارے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، شاید اتنی بڑی کہ لفظ بڑا بھی چھوٹا پڑ جائے۔ دوستو، فرض کریں کہ آپ ایک مچھلی ہے جو بہت بڑی سمندر میں اکیلی موجود ہے۔ وہ سمندر میں رہ کر اپنے ارد گرد چیزوں کو آبزرو کر رہی ہے۔ اگر اسی دوران کوئی انسان اسے سمندر سے باہر نکالے تو یہ مچھلی ایک الگ ہی جہاں کو دیکھے گی، اور جب یہ سمندر میں واپس جائے گی تو یہاں سمندر میں موجود مچھلیوں کو کیا سمجھائے گی کہ اس نے باہر کیا دیکھا، کیونکہ وہاں کی قانون سمندر کی قانون سے بہت الگ ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم انسان اپنے آس پاس اور کائنات میں موجود کئی لائٹ ایئرز کی دوری پر جو چیزیں دیکھ رہی ہے وہ دراصل میں آبزرویبل یونیورس ہے، یعنی ایسی کائنات جسے ہم انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس آبزرویبل یونیورس کے پار کیا ہے، ہم یہ بالکل نہیں جانتے۔ دنیا کی سب سے طاقتور ہبل ٹیلیسکوپ نے اب تک 100 ارب گلیکسیز دریافت کی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہماری یہ کائنات جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، یہ تقریباً 46 ارب 50 کروڑ نوری سال کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک نوری سال یعنی 1 لائٹ ایئر کا مطلب ہے کہ کوئی انسان روشنی کی رفتار سے 1 سال تک مسلسل سفر کرے، اور روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ لیکن انسان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ روشنی کی رفتار سے چل سکے۔ یعنی سادہ الفاظ میں، اگر آپ دنیا سے بیٹھ کر کائنات کے آخری سرے تک جانا چاہتے ہیں اور فرض کریں آپ کی جہاز لائٹ سپیڈ سے چل رہی ہے، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، تو بھی آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 86 ارب 50 کروڑ سال درکار ہوں گے۔ ہمارے اسی آبزرویبل یونیورس کے باہر مختلف قسم کے ڈائمنشنز موجود ہیں۔ اسے آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے اور کائنات کی وسعتوں کو سمجھنے کے لیے شروعات کرتے ہیں ہمارے قریبی ہمسایہ چاند سے، جو زمین سے تقریباً 3,84,400 کلومیٹر دور ہے۔ یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ آپ اس کے درمیان ہمارے زمین جیسے 30 پلینٹس کو رکھ سکتے ہیں، جبکہ ہماری زمین سے مارس تک کم سے کم فاصلہ 54.6 ملین کلومیٹر ہے۔ لیکن اپنے چکر کے دوران جب یہ ہماری زمین سے بہت دور ہوتا ہے تو یہ فاصلہ 401 ملین کلومیٹر تک بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کی ایوریج ڈسٹنس معلوم کریں تو یہ 255.1 ملین کلومیٹر بن جاتی ہے۔ مارس سے زمین تک بھیجا گیا میسج اگر سپیڈ آف لائٹ سے بھی سفر کرے تب بھی اسے زمین تک پہنچنے کے لیے اوسطاً 14 منٹس 26 سیکنڈ درکار ہوں گے۔ یعنی ایمرجنسی کی صورت میں مدد پہنچنے کا کوئی امکان نہیں، جبکہ سورج سے ہماری زمین تک کم سے کم فاصلہ 146 ملین کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ 152 ملین کلومیٹر ہے۔ جبکہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکلنے پر ہم اپنے ہمسایہ کے ساتھ ملتے ہیں، جہاں پہنچ کر یہ فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب انہیں کلومیٹر کی بجائے لائٹ ایئر میں ناپنا پڑے گا، کیونکہ ہماری کائنات میں لائٹ سے تیز کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم ایک لائٹ ایئر کو کلومیٹر میں بدلیں تو یہ 1 کروڑ ملین کلومیٹر یعنی 10 ٹریلین کلومیٹر بنتا ہے۔ ہمارے سورج سے قریب ترین ستارہ ہے الفا سیٹوری، اور یہ بھی ہمارے سورج سے 4.24 لائٹ ایئر کی دوری پر ہے۔ یہ کتنا فاصلہ ہے، ذرا یہ بھی سمجھ لے۔ فرض کریں کہ ایک کار کو ہم ایوریج 100 سپیڈ سے اس ستارے کی طرف روانہ کریں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ اس کائنات کی ٹوٹل عمر سے بھی 6 گنا زیادہ۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری کائنات کی ٹوٹل عمر 13.8 بلین سال ہے۔ لیکن جناب، ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے۔ ہماری گلیکسی ملکی وے، جس میں ہماری زمین تقریباً اس کے کناروں پر موجود ہے، اور یہاں پر آپ کو ہماری زمین ایک ڈاٹ کی مانند نظر آئے گی، اور ہماری پوری ملکی وے گلیکسی 1 لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلی ہوئی ہے، جس کے اندر 250 بلین سے بھی زیادہ ستارے اور 100 بلین کے قریب پلینٹس موجود ہیں۔ لیکن ابھی تو ہم نے آبزرویبل یونیورس کا ایک ڈاٹ تک نہیں دیکھا، کیونکہ ہماری ملکی وے جیسے 50 سے 1000 گلیکسی مل کر ایک کلسٹر بناتی ہے، جسے کہتے ہیں لوکل گروپ، اور یہ لوکل گروپ 10 ملین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے گلیکسیز کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہماری گلیکسی ملکی وے موجود ہے اسے ویرگو سپر کلسٹر کہتے ہیں، جس کے اندر 100 کے قریب کلسٹرز موجود ہے۔ اس کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک فاصلہ ہے 110 ملین لائٹ ایئر،
لیکن یہ بھی کچھ نہیں، کیونکہ اسی طرح کا ایک اور سپر کلسٹر ہے جس کا نام ہے لیناکیا سپر کلسٹر۔ یہ 1,00,000 گلیکسی سے مل کر بنا ہے اور اس کی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک کا فاصلہ ہے 520 ملین لائٹ ایئرز، اور یہ تمام سپر کلسٹر مل کر ہماری آبزرویبل یونیورس کا صرف ایک نقطہ بناتی ہے جس کے اندر کئی ٹریلین گلیکسیز موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہماری آبزرویبل یونیورس کا ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک کا فاصلہ ہے 93 بلین لائٹ ایئرز، اور یہیں تک ہم انسان صرف اندازہ لگاتے رہے، لیکن اس کے باہر یونیورس کتنی بڑی ہے ہم کچھ نہیں جانتے، کیونکہ آبزرویبل یونیورس کے پار سے آنے والی لائٹ ہم انسانوں کو آج تک نہیں پہنچی، کیونکہ یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ لائٹ کو ٹریول کرنے کے لیے ہماری یونیورس کی ٹوٹل عمر سے بھی زیادہ وقت چاہیے، یا پھر ممکن ہے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور آج جو فاصلہ 1 لائٹ ایئر کا ہے وہ ہر لمحہ دگنا ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہم انسانوں کی اس کائنات میں اوقات اور حیثیت، اور یہی ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والے کی شان۔ لیکن ٹھہریے، کائنات کی وسعتوں کا اختتام ابھی نہیں ہوا، کیونکہ ہماری اسی کائنات کے بارے میں ایک ملٹی ورس تھیوری بھی موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہماری اس مکمل یونیورس جیسی کئی اور یونیورس بھی ایک نقطے کی مانند موجود ہے جو آپس میں مختلف ڈائمنشن سے جڑی ہوئی ہے اور کروڑوں کی تعداد میں مل کر ایک ملٹی ورس بناتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ ملٹی ورس بھی مل کر سپر ملٹی ورس بناتی ہے، اور کیا پتہ ایسی کئی اربوں ملٹی ورس مل کر ایک بہت بڑی سٹرکچر بناتی ہو، اس بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ یہ ہے ہماری کائنات جہاں ہمارے گھر کو ڈھونڈنے کے لیے مائکروسکوپ بھی کام نہیں کرے گی۔ اب ذرا سوچ کر دیکھو کہ یہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے، تو اس کو بنانے والے کی ذات خود کتنی بڑی ہوگی، اور کیا اس کائنات کا بننا محض ایک اتفاق ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش اور غور و فکر کرنے کے لیے ہی اتنا بڑا جہان بنایا تاکہ انسان کو اس کے بنانے والے کی موجودگی کا احساس ہو، اسے پتہ چلے کہ اس کائنات کا بننا اور خود اس کا وجود ایک اتفاق نہیں۔ لیکن آج انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر صرف ایک مہمان ہے جو یہاں پر صرف چند لمحوں کی اسٹے کے لیے آیا ہے، جس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایک ایسے گھر میں جانا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن انسان کا غرور، تکبر اور خود غرضی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ تو خدائی کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں۔ ہماری کائنات خوفناک اور عجیب و غریب حد تک پراسرار ہے، اس کی وسعت انسانی دماغ کی دھجیاں اڑانے کے لیے کافی ہے، اور ہماری اس آبزرویبل یونیورس کے پار کیا ہے؟ سائنسی طور پر اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ ہم نہیں جانتے۔ شاید ہم انسانوں کے لیے اس کائنات کا کوئی کنارہ نہیں ہے جو لامحدود ہے، جس کے راز اس کے بنانے والا ہی جانتا ہے۔ دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔